السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اس موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں جو دہائیوں سے اسرائیل اور عرب کے درمیان جاری تنازع فلسطین کے مظلوم عوام جس کا نشانہ بنتے ہیں۔ ہٹلر سے ڈرتے ہوئے یہودی فلسطین پہنچے اور فلسطین کی نیکی اس کے گلے پڑ گئی۔ اسرائیل نے اپنے ہمدردوں کے ذریعے ارد گرد کے ممالک سے بھی جنگیں لڑیں اور ان ملکوں کی عوام کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ شہروں کو تباہ کیا گیا اور لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے اور بے شمار لوگ بھی شہید ہوئے، اور سرمایہ دار ملکوں نے جنگ کے لیے اپنے مخالف دہشت گرد گروپوں کو قائم کیا اور مالی طور پہ مضبوط کیا، ورنہ انسان تو اپنے بیمار عزیز و اقارب کا پتہ لینے بھی روزگار کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اور خاندانوں کا آپس کا میل جول خوشی اور غمی تک محدود ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو عالمی سطح کی دشمنیاں پالتے ہیں اور جنگوں کا ایندھن بھی بنتے ہیں؟ ہمیں کہیں ان کے برین تو واش نہیں کیے ہوتے اور ان لوگوں کو اچھے برے کی تمیز ہی نہ ہو، اور خاندانوں سے متنفر کرنے کے لیے ان کو کسی نہ کسی بہانے خاندان سے لڑا دیا گیا ہو، اور لڑائی جھگڑوں میں دہشت گرد گروپوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے وہ دہشت گرد نیٹ ورک کا حصہ بن جاتے ہوں۔ جن مسلمان ملکوں میں یہ نیٹ ورک موجود ہے، جب یہ دوسرے ملکوں پہ اٹیک کرتے ہیں تو جواب میں دوسرا ملک میزائل وغیرہ مارتے ہیں تو اس کا نشانہ عام پبلک بھی بنتی ہے اور لوگ بھی مالی اور جانی نقصان اٹھاتے ہیں، جبکہ دہشت گرد نیٹ ورک کے ارکان کے گھر اور خاندان تو اس ملک میں موجود ہوتے نہیں، اور کچھ ویسے ہی اپنے خاندانوں سے لڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ جس ملک پہ یہ جنگ مسلط کرتے ہیں وہ 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ بڑی طاقتیں اپنی جنگیں غریب ملکوں میں لڑتی رہتی ہیں اور بعد میں معاشی فوائد حاصل کرتی ہیں اور اپنے ملک سے جنگوں کو دور رکھتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے ادوار کی فوجی طاقتوں کو دیکھتے ہوئے وہ اسلام پہ ایڈوانس حملہ آور رہتے ہیں اور مسلمان ملکوں کو بے مقصد جنگوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ دنیا کے سب ملکوں نے اپنی ریگولر فوج لاکھوں کی تعداد میں رکھی ہوئی ہے اور عوام کا پیٹ کاٹ کر بجٹ کا زیادہ حصہ دفاع پہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا دنیا کے سب ملک اپنے ملک میں موجود چند ہزار کے دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے، یا جنگوں کا جواز برقرار رکھنے کے لیے ان کو قائم رہنے دیا جاتا ہے اور جنگی ماحول کو عوام کے ذہنوں پہ مسلط رکھا جاتا ہے، اور عوام حکومتی کارکردگی اور عوامی مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور مہنگائی کی صورت میں جو ظلم سہتے ہیں مفاد پرست گروپوں سے بے خبر رہتے ہیں اور پیٹ پوجا آسانی کے ساتھ پوری کر لینے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ صدیوں سے جاری مفاد پرستی کی جنگیں، ناموری کی جنگیں اپنے مفاد کے ذریعے جاری رکھے ہوئے ہیں، ورنہ جب ملکوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا تو دونوں طرف سے ریگولر افواج ہی لڑتی تھیں اور لڑائی کا سبب ناتجربہ کار سفارتکاری ہی بنتی تھی۔ جس طرح عراق اپنی فوجی طاقت کو غلط ایسٹیمیٹ کر گیا اور امریکہ اور یورپی یونین کی فوج کے مقابل کھڑا ہو گیا اور مضبوط حکومتی سٹرکچر تباہ ہو گیا، اس طرح لیبیا کی خوشحال
عوام اور امن کو تباہ کر دیا گیا اور اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کی گئیں۔ آج پھر اسرائیل اور ایران کو مقابل کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد کہیں ایران کی خوشحالی اور معاشی ترقی کو تباہ کرنا تو نہیں، تاکہ مسلمان ملک ایک ایک کر کے کمزور کر دیے جائیں۔ تمام ملکوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے ملک میں موجود دہشت گرد نیٹ ورک کا خاتمہ کریں اور جنگی جواز پیدا کرنے کی سازشوں کو تدبر اور حوصلے کے ساتھ شکست دیں، تاکہ جنگوں کی تباہی سے بچا جائے اور یہی دولت انسانیت کی بقا کے لیے خرچ ہو۔ سب ملک اپنے اپنے ملک میں موجود سفارتخانوں کے عملے سے باہمی میل جول بہتر سے بہتر کریں۔ دنیا کے تمام ملک اپنے اپنے ملک میں عدل و انصاف اور سب کے لیے مذہبی آزادی کے مقابلے میں زبردستی نہ کریں۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ لالچ سے دور رہ کر ہم کفار کی سازشوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ انسانوں کو آپس میں لڑانے کا سب سے بڑا شیطانی ہتھیار لالچ ہی ہے، کیونکہ شیطان نے بلا مذہبی تفریق کے سب انسانوں کو سیدھی راہ سے ہٹانے کا عہد خدا کے سامنے کیا تھا۔ آپ کا تعلق دنیا کے جس مرضی ملک سے ہو، چاہے آپ انگلش بولیں، چاہے آپ عربی بولیں، چاہے آپ اردو بولیں، دنیا میں موجود ہزاروں زبانوں میں سے آپ جو بھی زبان بولتے ہوں، شیطان سب انسانوں کا برابر دشمن ہے اور وہ انسانوں کو آپس میں لڑا کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم مذہبی جذباتیت اور مفاد پرستی سے بچنا چاہتے ہیں تو جنگ میں جب حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار کے نیچے دشمن تھا اور دشمن نے آپ پہ تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اگر آپ جذباتیت کا اظہار کرتے تو اس پہ ایک کی بجائے 10 بار مزید کرتے۔ اپنی تضحیک کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے پاس معقول جواز تھا۔ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ شکریہ۔